اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب۔ آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے، ایک سیریل شروع کر رہے ہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات اور واقعات کے تناظر میں ہم کوشش کریں گے کہ عام فہم زبان میں، آسان انداز میں اس طریقے سے ان معاملات کو بیان کریں کہ کم سے کم پڑھے لکھے لوگ بھی بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھیں۔ ویسے تو اللہ کا شکر ہے، پاکستان کے لوگ بڑے باشعور ہیں اور بہت ساری ٹیکنیکل باتوں کو بھی بڑے آرام سے سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں، اپنے تمام کانٹیکٹس میں اس کو شیئر کریں اور اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ تو بات شروع کرتے ہیں دوستو۔ پاکستان کے موجودہ پاکستان کی صورتحال ہے، اس میں ایک بات بڑی وضاحت سے، صراحت سے اور تسلسل سے بیان کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں مداخلت ہوئی ہے یا سازش ہوئی ہے۔ ملک کا ایک طبقہ اس کو مداخلت کہہ رہا ہے اور ملک کا ایک طبقہ اس کو سازش کہہ رہا ہے۔ میں سازش اور مداخلت اگرچہ دو الگ الگ الفاظ ہیں، اور ہمارے لاء میں بھی سازش کو کرمنل پروسیجر کوڈ میں، پاکستان پینل کوڈ میں بتایا گیا ہے کہ کانسپائریسی کیا ہوتی ہے، اور مداخلت پر بھی بات موجود ہے لاء میں کہ what is interference۔ تو انٹرفیئرنس اینڈ کانسپائریسی، مداخلت اور سازش، یہ ہمارے کرمنل لاء میں اصطلاحات عام ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کا ہر شہری قانون کی تعلیم اور قانون کی مشقافیوں سے واقف نہیں ہے، لہٰذا اس کو یہ بات سمجھنے میں دقت ہوتی ہے کہ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں یہ مداخلت، بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہیں یا سازش کی وجہ سے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سازش اور مداخلت کو آسان انداز میں بیان کریں تاکہ ہر شخص سمجھ سکے کہ یہ مداخلت ہے یا سازش ہے۔ میں ایک مثال دوں گا کہ ایک گھر ہے جس میں ایک شوہر اور اس کی بیوی رہتے ہیں، 4-5 بچے ہیں اس گھر میں، اور وہ گھر بڑے اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہے، بڑا ان میں آپس میں جو ریلیشن ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور بڑے وہ مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ تو باہر سے کوئی شخص جو اس گھر کے ان حالات سے نالاں ہے، گھر کی اس صورتحال اور اس پوزیشن سے اور اس اسٹریٹجی سے، جو یہ گھر، اس اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول و ضوابط جن پر یہ گھر چل رہا ہے اس سے ناراض ہیں کچھ لوگ، کچھ اور گھر والے یا بڑے گھر والے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس گھر میں باہر سے کسی خاتون کو یا باہر سے کسی مرد کو اس گھر میں انٹرفیئرنس کرنے کے لیے، مداخلت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ شخص اس گھر میں آنا جانا کرتا ہے، جیسے کہ لوگ آتے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ گھر کی جو خاتون ہے یا گھر کے جو بچے ہیں ان کو یہ ورغلاتا ہے کہ تمہارا جو والد ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تم پر سختی کرتا ہے، تمہیں یہ کرنے سے روکتا ہے، وہ کرنے سے روکتا ہے۔ یہ باتیں وہ باہر سے آنے والا شخص جو اس گھر میں مداخلت کر رہا ہے، وہ یہ باتیں گھر والوں کے کانوں میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اب 4-5 جو بچے ہیں وہ اپنے والد کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہمارے والد صحیح ہیں یا یہ جو باہر والے انکل ہیں یہ صحیح ہیں۔ ایسے میں گھر کی جو خاتون ہے، یعنی جو بچوں کی والدہ ہے، وہ اس باہر والے آدمی کا ساتھ دیتی ہے
کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اس باہر والے آدمی سے اچھی ہو جاتی ہے، کسی بھی حوالے سے، کسی لالچ کے ذریعے، تحفے تحائف کی وجہ سے، شاپنگ کروانے کی وجہ سے، یا نیٹ کیش دینے کی وجہ سے وہ خاتون اس باہر سے آنے والے انکل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ انکل صحیح کہہ رہے ہیں، تمہارے والد یہاں 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 غلط ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو باہر سے جو انکل آ کے یہ باتیں کرتے تھے بچوں کو، تو وہ اس گھر میں مداخلت تھی۔ اس کے بعد گھر کی جو والدہ ہے، جو بچوں کی والدہ ہے، جب اس نے اس باہر والے انکل کا ساتھ دینا شروع کیا اور اپنے بچوں کو گمراہ کیا اپنے شوہر کے خلاف، یا بچوں کو گمراہ کیا ان کے والد کے خلاف، یہ سازش شروع ہو گئی۔ اب یہ سازش پروان چڑھی اور گھر کے بچوں نے والد سے بغاوت کر دی، اور پھر ایسا ہوا کہ والد کو گھر سے نکال دیا گیا، یا والد سے علیحدگی اختیار کر لی گئی، اور یہ علیحدگی اختیار کرنے کے لیے قانون کا سہارا لیا گیا، یعنی کہ عدالت میں خلع داخل کی گئی، اور خلع قانون کے مطابق گرانٹ ہو گئی، اور گھر کا شیرازہ بکھر گیا اور والد گھر سے باہر ہو گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے دوستو کہ اس گھر کے بکھرنے میں، اس گھر کے اجڑنے میں، اس گھر کے والد کو، ہیڈ آف دا ہوم کو گھر سے باہر نکالنے میں مداخلت ہوئی ہے یا سازش ہوئی ہے؟ تو اب ہر آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ پہلے مداخلت ہوئی، پھر گھر والوں نے اس مداخلت کو سپورٹ کی، تو یہ سازش بن گئی، اور اس سازش کا شاخسانہ قانون کی امبریلا سے فائنل ہو گیا۔ تو پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسیز اور پاکستان کی گورنمنٹ کے اصول و ضوابط سے امریکہ نالاں تھا۔ امریکہ نے اپنے ایجنٹس اور اپنے لوگ اور اپنے ایمبیسڈرز کے ذریعے پاکستان کے اندر بسنے والے لوگوں سے، خاص طور پہ اپوزیشن کے افراد سے ملاقاتیں کی، اور پی ٹی آئی کے کمزور ذہن کے یا پی ٹی آئی کے کچھ لالچی لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور ان کو ورغلایا، ان کو تحفے تحائف اور پیسہ دے کر اپنے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ ایسے میں ہمارے اپوزیشن لیڈران نے اس مداخلت کو سپورٹ کی، اور سپورٹ کر کے باقی لوگوں کو ورغلایا، ایون پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ورغلایا، اور ایک سازش تیار ہو گئی، اور پھر اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے باقاعدہ عدم اعتماد پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ عدم اعتماد پارلیمنٹ میں پیش کرنا ایک آئینی طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ کار کو استعمال کر کے گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا، جیسے کہ اس گھر کے والد سے علیحدگی اختیار کر لی گئی، اور بالکل اسی طریقے سے پاکستان کی گورنمنٹ کا شیرازہ بکھیرا گیا۔ اور اس شیرازہ بکھرنے میں کس کس ادارے کا کیا رول ہے وہ سب کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں عدلیہ کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا، کہ جو کیسز عدم اعتماد کے حوالے سے، آرٹیکل 63 کے حوالے سے، یعنی کہ صدارتی ریفرنس، اور یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، اور جوڈیشری کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ، اس پر میں بات نیکسٹ اپنی کلپ میں کروں گا، جو کہ ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے۔ لیکن اس کلپ میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیا پاکستان میں مداخلت ہوئی ہے یا سازش، جیسا کہ کہا گیا کہ اس لیٹر میں یا اس رپورٹ میں، جو رپورٹ ہمارے سیکورٹی اداروں کے سامنے رکھ کے وہ لیٹر اور اس پر ڈسکشن کے بعد جو رپورٹ تیار کی گئی تھی، اس میں ورڈ کانسپائریسی یا لفظ سازش نہیں تھا، لہٰذا یہ سازش نہیں ہوئی، مداخلت تھی۔
تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مداخلت یہ ہوتی ہے، اور سازش، مداخلت ہونے کی بنا پر سازش تیار ہوتی ہے، اور اگر مداخلت کرنے والا اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لے اندرون خانہ لوگوں کی مدد سے، تو وہ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ جو الائنس ہوتا ہے بیرونی طاقتوں اور اندرونی طاقتوں کا، وہ کانسپائریسی کہلاتی ہے، وہ سازش کہلاتی ہے، اور پھر اس کا جو شاخسانہ ہوتا ہے وہ گول اچیومنٹ ہوتی ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے بیرونی مداخلت کا آغاز ہوا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا پاکستان میں مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کو مداخلت بھی کہتے ہیں اور سازش بھی کہتے ہیں۔ خود میری نظر میں بھی یہ بیرونی مداخلت ہے جس کے نتیجے میں اندرونی سازش ہوئی، اور بیرونی مداخلت اور اندرونی سازش کا شاخسانہ یہ ہوا کہ ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو ایک نان ٹیکنیکل طریقے سے قانون کی امبریلا کے اندر، آئین کے زیر سایہ فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ المیہ ہے پاکستان کا۔ پاکستان کے بسنے والے لوگ خوددار ہیں، پاکستان میں بسنے والے لوگ آزاد ہیں، پاکستان میں بسنے والے لوگ جرت مند ہیں اور غیرت مند ہیں۔ ہم نہ تو بھکاری ہیں، نہ ہی ہم جو ہے وہ امریکہ کی امداد کے بغیر مر جائیں گے۔ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، ہمیں قربانی دینی ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور دشمنان پاکستان یہ بات جان لیں بقول شاعر کے کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل کرم مہخانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے لوٹ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ تو یہ قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور، باشعور، باغیرت، جرت مند قوم ہے۔ ہم ہر سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کریں گے اور کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ پاکستان اسی طرح جاگتا رہے گا اور اپنی آزادی، اپنی سالمیت اور اپنے استحکام کے لیے اپنی طاقت کے ذریعے پاکستان اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرے گا۔ میں اپنی بات ایک ایسے شعر پر ختم کروں گا جو کہ پاکستان کی قوم کی غماز ہے۔ پاکستانی قوم بے شک اتنی ایکٹیو نہ تھی، لیکن اب پاکستان کی سالمیت کے لیے ایکٹیو ہو گئی ہے، اور یہ شعر جو ہے اس قوم کے حال کی ترجمانی کرتا ہے کہ ہم سہل انگار سہی لیکن کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے، ہم سہل انگار سہی لیکن کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے، یہ خاک وطن تو ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے، ہم اس وطن کی حفاظت کے لیے 22 کروڑ لوگ اپنی جان دے سکتے ہیں اور دشمن کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ یہ بات ہمارے دشمنوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے آج تک پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بنے ہوں، یہ بات ان کو ذہن نشین رکھ لینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔